اللہ شہوات کے پیچھے نہیں لگنا۔ آپ دیکھیے کہ آپ دورے نبوی کو دیکھیں نا، تو جس چیز کی وجہ سے ان کا عمل اچھا تھا نا، وہ محبت، علم کی دوستی تھی، علم کی محبت تھی۔ آج ہم علم سے دور ہو کر فضائل، وظائف، چلے اور کچھ اسی قسم کی رسمی نیکیوں کے عادی ہو گئے۔ صحابیات بھی علم حاصل کرنے کی حریص تھی، صحابیات بھی زیادہ اجر پانے کی خواہاں تھی۔ اللہ نے اپنی مرضی سے فضیلت دی، لیکن اجر مرد اور عورت کا برابر رکھا۔ آیت 32 میں کیا آتا ہے کہ مردوں کو عورتوں پہ جو فضیلت دی گئی ہے وہ ثواب اور نیکیوں پہ نہیں۔ صحابیہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ مرد زیادہ نیکیاں کر جاتے ہیں، ہمیں بھی تو بتائیے۔ تو اس پہ آپ نے کہا تھا کہ تم جو کام کر رہی ہو تمہیں اس پہ اجر ملے گا۔ تو اصل میں ہمارے لیے جو عمل کا نقطہ ہے نا، وہ کیا ہے کہ اگر ہم عورت ہے نا، آپ دیکھیے کہ ایک عورت مرد سے کمزور ہے کہ زیادہ ہے، آپ برابر ہے کہ نہیں، ایکویلٹی ہے کہ نہیں، کیونکہ آگے بھی آیات آ رہی ہیں تو اس کو سمجھیے گا۔ آپ دیکھیے کہ ایک مرد 5 وقت مسجد میں نماز پڑھتا ہے، مکلف ہے، اس پہ کمائی فرض ہے۔ مرد گھر بیٹھ جائے گا تو سست ہو جائے گا، جواب دہ ہے، ٹھیک ہے۔ عورت یہ سب نہیں کرتی، لیکن عورت ایک مرد کے لیے کھانا پکاتی ہے، اس کھانے کو کھا کر مرد جا کے مسجد میں نماز نہیں پڑھتا۔ ایک مرد اپنے بیٹے کے لیے اہتمام کرتی ہے تو اس کا بیٹا جو نیکیاں کرتا ہے اس میں عورت کا حصہ نہیں۔ یعنی دیکھا جائے تو عورتوں کا اجر زیادہ ہے مردوں سے۔ آپ نے سحری بنائی، 6 لوگوں کی سحری بنی، آپ کو کتنوں کا اجر ہوا؟ 6 لوگ پلس اپنا۔ آپ کے میاں صاحب نے روزہ رکھا، ان کو کس کا اجر ہوا؟ اور آپ کو سحری پکانے کا تو جو اجر ملنا ہے، جو سحری کے لیے اٹھا کر کھلانے کا اجر ہے نا، وہ اس سے بھی ڈبل ہے۔ اور جو ان کے بگڑے بگڑے موڈ، اور وہ جو بچے آنکھیں باندھ کرتے ہیں اور منہ میں نوالے آپ ڈالتی ہیں، میرا بیٹا کھا لو روزہ بڑھے گا، ماما نہیں سونا ہے، میں نے نہیں کھانا، تو کیا عورت کو اجر نہیں ملے گا؟ دیکھیے عورت کی تو شان ہی بہت زیادہ ہے۔ بہرحال اس رکوع سے آپ کو جو مجھے عمل ملے اچھے، وہ کیا ہے کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا ہے، کبیرہ گناہوں سے نفرت محسوس کیجیے، آپس کی رضامندی سے لین دین کرنا ہے، صالحین کے طریقے کی پیروی کرنی ہے، اور ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے، اور دوسروں کو جو کچھ ملا اس کی تمنا نہیں کرنا۔